وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو دیکھنا ہے کہ زمین کی خلافت کا حقدار ملائک ہے یا آدم، اس علاقے کے لیے قومی اسمبلی کا ممبر یا صوبائی کا بننے کا کس میں صلاحیت زیادہ ہے؟ تو کینڈیڈیٹ اپنے لوگوں کے ذریعے سٹیج لگاتا ہے، لوگوں کو جمع کرتے کہ آؤ میں بہت بڑا آدمی ہوں، بس میرے آتے ہی انشاءاللہ تمہارے گھروں میں رزق، تنخواہ اور دولت کے خزانے آ جائیں گے۔ پھر جب کامیاب ہو جاتا ہے کہتے بس چلو آئندہ ووٹ مت دو، مجھے معاف کرو۔ ایسا وہ ایک سیاسی ہمارے بزرگ ہیں، مولوی ہے بڑا، اس کے پاس کچھ لوگ آئے کہ صاحب ہم جل گئے گرمی سے اور بچو سانپ نے ہمیں ڈسا، ایک کھمبا دو تو لگواؤ کہ بجلی آ جائے۔ اس مولوی ہے بہت بڑا، اس نے کہا تم نے مجھے ووٹ دین کے لیے دیا تھا یا بجلی کے کھمبے کے لیے دیا تھا یہ بتاؤ۔ اب غریب لوگ عوام انہوں نے کہا ہم نے تو دین کے لیے دیا تھا، پھر کھمبے کا نام نہ لے۔ ایک دوسرا مولوی قریب میں بیٹھا تھا، جب وہ ممبر صاحب کا خیال دوسری طرف ہو گیا تو ایک اور مولوی سے کہ ادھر آؤ، حضرت سے کہو کہ وہ اسلام تو 57 سال گزر گئے، جو آیا تھا وہ بھی چلا گیا، وہ تو نہیں آئے گا، ایک کھمبا تو لگواؤ تاکہ یہ گرمی تو چلی جائے۔ وہ جب پھر فارغ ہو گیا کہا ابھی تک گئے نہیں، کہا ایک بات کرنا چاہتا ہوں حضرت، وہ اسلام جس کے نام پر آپ ووٹ لے رہے ہیں وہ تو 57 سال ہو گئے، جتنا آیا تھا وہ بھی سکڑ گیا اور صوبوں میں گھس گیا، کونوں کانچوں میں رہ گیا بس۔ اب ایک کھمبا تو لگواؤ کہ یہ بجلی کی مصیبت سے تو ہم اب گرمی کی مصیبت سے جان چھوٹے۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا یہ کسی مولوی نے آپ کو پڑھا لیا ادھر۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اور اس کا کام کر دیا غریب کا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی میدان میں بٹھایا اور فرشتوں سے کہا آؤ امتحان گاہ میں، اور وفاق کا بنڈل جو تھا وہ کھلنے لگا۔ پہلے سے کھلا ہوا بنڈل وہ اس کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ آپ کے سامنے کھولا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ ہے امتحان کا کہ سامنے لوگوں کو بٹھاؤ اور ایک جیسے سوال کرو اور پھر صلاحیتیں آگے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نام ذکر کیے پہلے کہ دیکھو یہ کرپا ہے، اس کا کام کھودنا ہے، یہ درانتی ہے، اس کا کام کاٹنا ہے، یہ توا ہے، اس پر چپاتی بنتی ہے، یہ ہانڈیا ہے، اس میں سالن پکتا ہے۔ ایک مثال مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے، اسماء و اشیاء ضرورت العباد، اسماء و اشیاء ضروریات العباد، بندوں کو زمین پر رہتے ہوئے جن جن چیزوں سے واسطہ پڑ سکتا تھا ان کے مجمل نام رب العزت نے ذکر کیے۔ جب سب نام ذکر ہوئے اور ہر نام کے ساتھ خاصیت، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب بتاؤ۔ فرشتوں سے کہا کورپے کا کیا کام ہے، ہل کا کیا کام ہے، اور کیتلی کا کیا کام ہے؟ انہوں نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، انہوں نے کیا یاد کرنا تھا؟ وہ تو صوفی لوگ تھے، چپ چاپ آرام سے بیٹھے رہے۔ ایک بڑے عالم کو اپنے محتمم نے کہا کہ ہمارا مدرسہ وفاق میں شامل کرو، نام لینا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا ان کو خط نہیں آتے، نالائق لڑکے ہیں، بس صرف پڑھنا جانتے ہیں، وہاں لکھنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو زبردست کاتب ہے۔ کراچی آیا، میں ساتھ چلا گیا، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلو کی خدمت میں مدرسہ داخل ہو گیا۔ 10 طلباء کا ٹیسٹ لیا گیا پہلے کہ آپ کو خط آتا ہے؟ کہا واہ ہم تو کتابت جانتے ہیں۔ فجر کے بعد ان کو 3 سوالات دیے، ظہر کی اذان کے ساتھ لے لیا، 9 کے 9 نے کاغذ سفید دے دیے، یہ کہہ کر کہ حدیث کا سوال ہے، غلط جواب آ جائے گا کافر ہو جائے گا۔ اور ایک نے مبسوط لکھا، مبسوط سرخسی تو سواد کے ساتھ لکھا تھا۔ خیر امتحان ہو گیا، 9 کے 9 فیل ہو گئے، ایک مشکل سے پاس ہو گیا۔
تو اس استاد نے وہ جو فیل ہوئے تھے ان کی دعوت کی اور کہا کہ اتنی بڑی جماعت کا فیل ہونے میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑنا یہ غیرتی قوم کا طریقہ. آنا قسم ته ډوډۍ کړې وه لسم ته ویې ته به نه راځې نو هغه غریب رالو لرګی درسه ستا دا داسې وکړم هغه نه فیل کېدل نو تا نه شي فیل کېدی ورسره ته به ولې راځې دا خو د فیلو دعوت دی. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کی بات پسند نہیں فرمائی تو آدم علیہ السلام اور ملائک کی صلاحیتوں کا مقابلہ کرایا. ملائک تو فرشتے تھے, وہ تو تسبیح تقدیس تحمید کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے. اب بھی فرشتے ہوتے ہیں ہمارے یہاں زبردست, کو آپ کو پتہ نہیں ہے. ایک فرشتے کو میں نے کہا کہ جاؤ دال لے آؤ. ابتدائی زمانہ تھا, گھر والوں کی طبیعت صحیح نہیں تھی, کہا روٹی پکی ہے کوئی سالن تیار لے آئے. تو میں نے اس کو پیسے دیے. یہاں قریب میں گلی کے کونے پر ہزارے والوں کا ہوٹل تھا. وہ طالب علم اس طرف سے آیا 1-1.5 گھنٹے کے بعد. میں نے پوچھا کہاں گئے تھے, تو تھیلی میں خشک دال لے کے آیا. میں نے کہا دا رہا دیتا دال ہوئی غتچ غواڑے آنکھوں اگی تو خلق پیتی ہوئی. یا خدایا پاک, یہ ہوٹل والا خشک دال دے ہی نہیں رہا تھا. وہ تو کہ دال کا سالن ہم بیچتے ہیں, اور وہ خشک دال ڈھونڈنے چلا گیا. ایک طالب علم کو کہا گیا کہ بھئی تم اناردانہ لے آؤ. اناردانہ کباب میں ڈلتا ہے. 3 بڑے بڑے انار خرید کے لے آیا. میں نے کہا اناردانہ چاہیے کیا کر رہے ہو؟ کہا سب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں دانے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں. پھر بھی وہ جیتا ہے, پھر بھی جیتا ہو. پیٹرول وہی دے کہ دانشتہ ہو تو وہی جنیشتہ بگے خدا مات کا دے کہ انار دے دن ہے دانی نہیں. فرشتی نہیں کہا. یہ طالب مارا ہوگا دفتر تو محلے کا منڈا کا جوڑے منڈا کا وہ خبر ہو اور کنا بیتا یہ منڈا کا منڈا روان شو خواہ پاک. ملائک فرشتے پاک صاف الحمدللہ. علماء نے لکھا ہے کہ احوال سوق بازار کا حال جاننا ضروری ہے. شرح العقود میں بھی لکھا ہے اور فتاوی شام میں بھی کہ مفتی کے لیے ضروری ہے کبھی منڈی جائے, پتہ کر لے خرید و فروخت کس طرح ہو رہی ہے, تاکہ وہ فتویٰ دیتے وقت بازار کے حال کو سامنے رکھے. بہت سارے مسائل عرف اور ماحولیات پر متفرع ہیں. مثلا ہمارے فقہا کے قاعدے کے مطابق ایک رواج ہے بازار میں, اس کو یہ لوگ پگڑی کہتے ہیں. پگڑی مستقل تجارت کا حصہ ہے. تو قدیم فقہ کے قاعدے کے مطابق وہ ناجائز ہے. لیکن جب ہم بازار دیکھتے ہیں تو نہ تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, نہ کسی کا حق تلف ہو رہا ہے, اور نہ اس پر کوئی نزاع اور جھگڑا ہے. تو کتاب البیوع کا اصول یہ ہے کہ فساد 2 وجہ سے آئے گا, یا تو نص کے خلاف ہو یا مفضی الی النزاع ہو. تو جہاں نص کی بھی خلاف ورزی نہیں ہے اور مفضی الی النزاع بھی نہیں ہے, جواز یقینی ہے, لیکن اہل فتویٰ بازار کا حال معلوم کرے ہوئے.